رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے جب وہ نماز ختم کرتے تھے تو سلام پھیرنے کے بعد کیا کہتے تھے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کی وجہ ہم تو استغفر اللہ تب پڑھتے ہیں جب سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھیں. کیا وجہ؟ کہ اپنی ڈیڈز کو بریٹل کرنا، کہ یار اب تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا، جس طرح تیری عبادت کرنی چاہیے تھی اس طرح نہیں کر سکے. ہم جب واش روم سے باہر نکلتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ غفرانک. کیوں؟ کہ یار اب اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں تو ہر وقت تیرا ذکر کرنا چاہیے یار اب، لیکن واش روم میں تھے یار اب ہم نہیں کر سکے تو یا اللہ ہمیں معاف کر دے، غفرانک. آپ سبحان اللہ اللہ کے نبی کو دیکھ لیں، رات کو کھڑے لمبی لمبی قیام اللیل کریں، اور کیا ان کی نماز تھی اور کیا ان کا قرآن تھا. حضرت عائشہ نے کہا کہ لما تصنع یا رسول اللہ، لما تصنع هذا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اتنی ایفرٹ کیوں، اتنا آؤٹ آف دا وے جا کے عبادت، اتنی زیادہ ورشپ کیوں یا رسول اللہ؟ وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دیے یا رسول اللہ، آپ کیوں اتنی کر رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اے عائشہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر. میں اور آپ ہماری عبادت کدھر ہے؟ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی عبادت کر لی. نہیں، جو انسان صحیح محبت کرتا ہے نا اس کے دل میں محبت ہوتی ہے، وہ اپنے اعمال کو بہت حقیر سمجھتا ہے اس کے سامنے جس سے محبت کرتا ہے. تھرڈ پوائنٹ، he never prefers anything over the beloved. ہمیشہ اپنے محبوب کو سامنے رکھنا، ہمیشہ اس کو پریفر کرنا. آپ ایگزامپل دیکھ لیں، ابو بکر صدیق جب اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے تو ام معبد کے گھر آئے. وہ جو ایک بدو خاتون تھی جو بعد میں اسلام جنہوں نے قبول کر لیا اور اللہ کے نبی کی فزیکل ڈسکرپشن بتائی. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تھکاوٹ اور اس پیاس کے بعد جب دودھ پیتے ہوئے دیکھ رہا تھا نا تو میرا پیٹ بھر رہا تھا. اللہ اکبر. میرا پیٹ مجھے بھرتا ہوا محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی دودھ پی رہا اور میرا پیٹ بھر رہا ہے. عمر بن خطاب اللہ کے نبی کے پاس ہے، اور بڑے سچے لوگ تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ میں آپ سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ، لیکن اپنے آپ سے زیادہ نہیں، کیونکہ I love myself more than you یا رسول اللہ. تو اللہ نے کہا نہیں عمر، ابھی تک ایمان مکمل نہیں ہوا. پھر عمر خطاب نے سوچا اور اپنی پرائرٹیز کو بدلا اور اللہ کے نبی کو سب سے اوپر لے کے آیا اور کہا یا رسول اللہ میں آج کے بعد آپ سے اپنے سے بھی زیادہ محبت کروں گا. I'll prefer you over myself یا رسول اللہ. تو کیا کہا آپ نے؟ الآن یا عمر اب تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. طلحہ بن عبید اللہ احد کے موقع پہ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ نیچے ہو جائیں، نحر دون نحرک، میری گردن بجائے کہ آپ ہی گردن یا رسول اللہ. صحابہ اپنے ہاتھوں پہ اور سینوں پہ نیزے کھا رہے ہیں. یہ ہوتی محبت. یہ نہیں کہ کوئی ٹیمپٹیشن آئی، ڈیزائر آئی، کوئی خاتون کا میسج آیا ڈی ایم میں یا پرائیویٹ آیا اور اللہ اور اس کے نبی کی محبت کو روٹ ٹھوکر مار دی کہ جائیں اور اس کو اپنے ایمان کو بیچ ڈالا. زنا کا موقع آیا، زنا کر لیا. فورنیکیشن ایڈلٹری پون دیکھنے کا موقع آیا تو اپنے ایمان کو پرے پھینک دیا اور اللہ کے نبی سے جو وفاداری ہم نے کرنی تھی اس کو دور کر دیا اور سبحان اللہ وہ گناہ کر لیا. نہیں. So love is tested when you're alone, when you're behind your laptop. So this is when love is tested. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت بڑے شدید ہوتے ہیں. سو اپنے سے سوال پوچھیں، who do you put first؟ حرام بزنس ٹرانزیکشن کو ہم آگے رکھتے ہیں، ٹیمپٹیشن اور ڈیزائرز کو ہم آگے رکھتے ہیں، یا ہم اپنی ٹیمپٹیشنز اور ڈیزائرز کو اور لذتوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تم تیار ہیں تو الحمدللہ دیٹ ول اللہ سبحانہ وتعالی. فورتھ پوائنٹ، فورتھ سائن that a person loves Allah subhanahu wa ta'ala or not، craves for private moments. اس کو private moments چاہیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. وہ ترستا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکیلے، یا ایک جنرلی ہم بات کر لیں جو انسان محبت میں ہوتا ہے وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اکیلے ٹائم گزارنا چاہتا ہے. آپ نیولی ویڈ کپلس کو دیکھ لیں، آپ جہاں بھی جا رہے ہیں وہ اکیلے نکل گئے، کہیں پہ کہیں اکیلے وہ ہاتھ پکڑ کے واک کر رہے ہیں، کہیں اکیلے جا رہے ہیں اور ہم ان کو انوائے کرتے ہیں ان کے ساتھ جا کے، ان کو پرائیویسی نہیں دینے دیتے. کیوں؟ بیکاز دے کریو فار پرائیویٹ مومنٹس. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، میں اور آپ، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے کریو کرتے ہیں، یا ہم فوراً سے فون اٹھایا اور سوشل میڈیا اور انسٹاگرام اور فیس بک یوز کرنا شروع ہو گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا وہ نماز میں رکھ دی گئی ہے.
یعنی پرائیویٹ مومنٹس اور محبت. اور ابن قیم الجوزی کہتے ہیں کہ قرۃ اعین محبت سے اوپر کا درجہ ہے. کہ انسان کو دیکھیں محبت میں یوزلی انزائٹی بھی ہوتی ہے, محبت میں یوزلی بے چینی ہوتی ہے, ٹفنس اور ہارڈ شپ سے انسان گزرتا ہے, لیکن جب قرۃ اعین مل جائے نا, کسی چیز سے محبت بھی ہو اور اس میں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو, تو یہ محبت کی اوپر ہی کیٹیگری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری نماز میں میری قرۃ اعین ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ اکبر. کہ ان کو جو پرائیویٹ مومنٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملتے ہیں نماز میں, اس وجہ سے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی ان کے لیے. سو میں اور آپ کیا کرتے ہیں جب ہم اکیلے ہوتے ہیں؟ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں یا ہم گناہ کرتے ہیں؟ کیا ہم دعا کرتے ہیں یا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب سارے عاشق اپنے معشوق کے پاس چلے جاتے تھے مدینہ میں, سارے لورز اپنے بلاوڈ کے پاس چلے جاتے تھے مدینہ میں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف مسجد میں کبھی چلے جاتے, کبھی بقیع میں چلے جاتے, اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے اور اپنے پرانے دوستوں کو یاد کرتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے. یہ ہوتی محبت کا سائن. 5th سائن, جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا, تو وہ اس کی باتیں سننا چاہتا ہے, اس کو دیکھنا چاہتا ہے, اس کے میسیجز بار بار 10,000 ٹائمز پڑھتا ہے, اس کو اس کے ایک ایک وائس نوٹ کو بار بار سنتا ہے. loves the speech of the beloved, کہ دوبارہ میں سن لوں. اور اگر تو یہ تو اس دور میں واٹس ایپ آ گیا, اگر وہ دور نہ ہی تھا تو پھر لوگ ٹریول کر کے جاتے تھے دور ہنڈریڈز آف کلومیٹرز کے, میں اس کو دوبارہ سن لوں, اس کو دوبارہ دیکھ لوں. wants to listen to them again and again. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ the one who claims to love Allah should present himself or herself to the Quran. جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کو اپنے آپ کو قرآن پہ پیش کرنا چاہیے کہ ہم قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں. بیکاز اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے؟ قرآن ہے. اور ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں. اور جو لوگ اللہ سے واقعی میں محبت کرتے تھے ان کی آپ سبحان اللہ زندگی کے آخری الفاظ دیکھ لیں, حالانکہ انہوں نے ساری زندگی قرآن کے ساتھ گزاری, لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں, امام سفیان الثوری رحمہ اللہ امام تھے, کہتے ہیں لیتنی کنت اقتصرت علی القرآن, کاش میں اپنا سارا ٹائم قرآن کے لیے محفوظ رکھتا اور میں باقی چیزوں میں ٹائم نہ دیتا. اور کتنے بڑے امام سفیان الثوری نام ہے.